السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 161 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا سورہ جو لیسن ہے سورہ الحج آیت 100 آیت 36 to 78 ہمارا آج کا لیسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن مجید نے مجھے مانگنے سے مصروف رکھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے، پورا وقت اس کا لگ جاتا ہے پڑھتے اور پڑھانے میں، تو پھر کیا ہے، اتنی مصروفیت کہ وہ اللہ سے دعائیں نہیں مانگ پاتا ہے نا۔ جو ایک عبادت گزار ہے وہ بہت طویل دعائیں کر سکتا ہے، جو ایک طالب علم ہے یا جو علم پھیلا رہا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ اتنی لمبی وہ دعائیں کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو جو دی جانے والی چیزیں ان سب سے بہتر میں عطا کروں گا۔ کس شخص کو؟ جو اللہ کی راہ میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی ایسی وہ دین کا کام کرتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے وہ جوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کنیکشن کو اس کو جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہ جو کام ہے دین کا پڑھنا پڑھانا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے والدین کے آخرت میں درجات بہت زیادہ بلند عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں ان کو جگہ دے، آخرت میں جنت میں ان کو ٹھکانہ اپنے پاس میں دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور ہم سب کو اور ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قربت عطا فرمائے، جنت میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 36 ہے۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں سے، جو مسکین سوال سے رکنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ قربانی کا، اب یہ جو ہماری جو آیاتیں چل رہی تھی یہ دراصل کس کے کون سا اس کا چل رہا تھا پس منظر، یہ مطلب حج کے دوران کے جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے نا، اس کے بارے میں کیا ہے، مسلسل ایک چین ایسی چلی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب کیا کرنا ہے، حج کے بعد میں انسان کو کیا کرنی ہوتی ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، وہ اگر حاجی ہے تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے، وہ حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے ان کو بھی کیا ہے، ان کو بھی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے، تو ذبح کرتے وقت ایک شرط لگائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ کوئی بھی حلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانور ہو چوپایوں میں سے، لیکن ایک شرط بتا دی اللہ نے کہ کیا کرنا ہے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ان کے پہلو زمین میں لگ جائے، یعنی کہ جانوروں کے جو پہلو ہیں وہ زمین پہ لگ جائے، یعنی اونٹ کو جب ذبح کیا گیا تو پہلو لگ جائیں، تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی سارا کا سارا خون نکل جائے اور بے روح ہو کر زمین پر گر جائے، تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بقرعید میں، ایسا زیادہ مطلب کہ بھاگ دوڑ اور اتنا زیادہ مطلب جلدی بازی ہوتی ہے، جو بکرے قصاب ہوتے ہیں یا جو کاٹنے والے ہوتے ہیں بکروں کو، وہ کیا کرتے ہیں، بس ادھر قربانی کی اور ادھر اس کی کھال اتارنا شروع کر دی ہے نا، مطلب صحیح سے اس کی روح بھی نہیں نکل پاتی ہے، اور جلدی جلدی کیا کرتے ہیں، اس کو گوشت کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، کم سے کم قربانی کے بعد 10 منٹ کا ٹائم دے کہ آپ نے بھی قربان کیا، آپ کو 10 منٹ رکنا ہے، رکنا ہے تو رکو، نہیں تو پھر تم آگے جاؤ، کہیں اور جا کے تم کری لو قربانی، کیونکہ نا دراصل اگر یہ قربانی کی جو شرائط ہے پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا جانور، قربانی میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ جو جاندار ہے نا، جس میں جان ہوگی تو اس کا گوشت اگر کاٹا جا رہا ہے تو وہ بھی کھانا ممنوع ہے،
ابو दाऊद में हदीस में ऐसे फरमाया। और जिस जानवर से उसका इस हाल में गोश्त काटा जाए कि वो जिंदा हो, तो वो काटना हुआ गोश्त जो है, जो काटा गया गोश्त है, वो भी क्या है, वो मुर्दार हो जाएगा। तो ऐसा कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है। तो जो कुर्बानी है, जो कुर्बानी अच्छी तरह से हो जाए, थोड़ा से उसकी जिस्म से रूह निकल जाए, फिर उसका जो है गोश्त काटा जाए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करें, तकवा का ये बात है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वाज़ेह अहकामात दिए हैं। और हम सब के क्या होता है ना, इसके अपोजिट ही होता है। तो आप देखिए कि इतनी मेहनत से इंसान कुर्बानी करता है। बहुत से लोग तो साल भर उसके लिए पैसे जमा करते हैं कुर्बानी के लिए ना, क्योंकि शौक भी होता है, हालांकि उसके ऊपर हो सकता है फर्ज ना हो, वाजिब ना हो, लेकिन वो क्या करता है, उसको शौक होता है। तो बहुत सारे लोग साल भर पैसे जमा करते हैं, फिर उसके लिए कुर्बानी करते हैं। लेकिन क्या है, इतनी थोड़ी सी नादानी के चक्कर में क्या हो सकता है कि ये फिर मुर्दार की तरह हो जाएगा, वो कुर्बानी नहीं होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जब उनके पहलू जमीन से लग जाए, यानी कि पूरी तरह से वो डेड हो जाए, यानी कि मर जाए, तब उनको क्या करो, उसका जो है गोश्त काटो। अभी क्या करना है, उसको खुद भी खाना है, खाने का हुक्म है, फिर रिश्तेदारों को बांटना है, गरीब रिश्तेदारों को, और फिर क्या है, जितने भी सवाल जो नहीं कर सकते, जो मसाकीन हैं, जो सवाल करने, जो दर दर पे भटक भटक के मांगते नहीं, उन सबको देना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कुर्बानी के 3 हिस्से लगा लिए जाए, और फिर थोड़ा अपने पास रखा जाए, फिर थोड़ा रिश्तेदारों को भेज दिया जाए, तो थोड़ा फिर जो है मिस्कीनों को दिया जाए। आप ज़रा बताएँ कि एक शख्स वो है जो गरीब है, जिसको इस्तिताअत नहीं है, वो डेली जो है बकरी का गोश्त वगैरह लेके नहीं खा सकता है ना, तो उसने साल भर के लिए पैसे जमा किए। अब ऐसा शख्स वो इस तरह से बाँट देगा, छोटा-सा हिस्सा अपने पास रखेगा, तो उसके पास बचेगा क्या? तो ऐसा नहीं करें। ठीक है, आप इसमें ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सही ऑथेंटिक हदीस में नहीं मिलता है, ये कुछ लोगों की राय है। और बाज़ वक़्त लोग ऐसा इतना ज़्यादा इसमें एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा किया घरवालों ने, मतलब फैमिली बड़ी है, फिर भी 1 हिस्सा छोटा-सा रखा और बाकी के 2 हिस्से, 1 हिस्सा तो रिश्तेदारों को चला गया, बाकी मतलब रिश्तेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, सब उनके यहाँ 1 नहीं 10-10 बकरे कुर्बानी होती, फिर भी उनका गोश्त भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वो एक्सट्रीमिस्ट पे गए हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का भेजना ही भेजना है। और या फिर गरीबों को या महल्लों को, तो देखिए महल्लों जो गरीब है, मिस्कीन है, हाँ, उनको तो भेजना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सदक़े करने का हुक्म दिया, तो वो ज़रूरी है। अगर रिश्तेदार माशाअल्लाह पैसे वाले हैं, अच्छे खासे हैं, तो उनके यहाँ वो भेजना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंसान क्या करे, तो खुद रख सकता है, अगर वो रखना चाहे, ठीक है। तो खुद भी खाए, रिश्तेदार अगर गरीब है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनको फिर क्या करे, उनको भी पहुँचा दे। ऐसा नहीं कर सकते कि गरीब है, ज़रूरतमंद है, फिर हम क्या करें, अपने फ्रिजों में भी। तो हर मामला क्या है, हमें अल्लाह तबारक तआला ने एतदाल से करने वाला सिखाया, हर मामला एतदाल से करें। तो अब ये भी नहीं कर सकते कि हम सारा का सारे बकरे, अगर हमने कुर्बानी किया है अपने घर में, 3-4 बकरे अपने फ्रिज के अंदर ही रख दिए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है ना कि खाओ और खिलाओ और बाँटो। तो खाना है, फिर खिलाना भी है सबको, रिश्तेदारों की दावतें भी करनी है, अगर हम करते हैं तो। और फिर क्या करना है, मसाकीनों को, यानी कि जो हाथ फैला के माँग नहीं सकते, उनको भी देना है। और अगर आपके घर पे जो आ जाए, तो उनको भी दे दीजिए, उनको भी ऐसे ना उम्मीद करके मत लौटाएँ। तो ये कुछ अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में दिए हैं। आयत देखें, आयत नंबर 37 है। अल्लाह ताला को कुर्बानी के गोश्त नहीं पहुँचते, ना उनके खून, बल्कि इससे तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। इस तरह अल्लाह ताला ने उन जानवरों को तुम्हारे मती कर दिया है कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिये में उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ फरमाया है कि लन यनालुल्लाह लहूमुहुमा, कि जो तुम्हारी कुर्बानियों का जो गोश्त है, ना तो अल्लाह ताला के पास ये पहुँचता, ना ही उसका खून, बल्कि तकवा पहुँचता है। तो दरअसल ज़माना जहालियत में मुशरिकीन अरब जब अपने बुतों के नाम से जानवरों को ज़िबा करते थे, तो उसका गोश्त उन बुतों पर डाल देते, और उन पर उस और फिर उन पर जो है उस खून के छींटे, उसके खून की, यानी कि जो कुर्बानी के जो जानवर होता है, उसके छींटे उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह के नाम से हदी या कुर्बानी का जानवर इसलिए ज़िबा करते हो कि वो तुम्हारा खालिक है और वो राज़िक है। उसका गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता है, इसलिए कि वो तो हर चीज़ से बेनियाज़ है। बहुत प्यारी आयत है। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि लन यनालुल्लाह
نہیں لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ قربانیوں کے گوشت پہنچیں گے، یعنی جو کھا لیے گئے ہوں، جو گوشت جو کھا لیے گئے، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کیا پہنچیں گے، اور نہ وہ خون جو بہا دیے گئے ہوں، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو کیا ہے، کچھ نہیں پہنچنے والا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے غنی ہے۔ اس کے پاس تو کیا پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، یعنی تمہارے دل کا جو وہ خوف پہنچے گا جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہو، تو اللہ کی ناراضگی سے تمہیں بچاتا ہو، اور جو دل پر غالب ہو جاتا ہو، تو آدمی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ہر منع کردہ کام سے باز آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس آیت اور اس حدیث سے دل کے تقوی اور نیت اخلاص کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو حدیث کا نمبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2564 اس کا نمبر۔ تو اس آیت اور حدیث سے دل کے تقوی کی نیت اور اخلاص کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا مقصود ہو، نہ شہرت مقصود ہو، نہ فخر، نہ یہ خیال ہو کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو بھی چلو ہم بھی کرتے ہیں نا۔ بعض لوگ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ پورے سارے لوگ کر رہے ہوتے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور پھر نیت کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو نیت خالص ہو تو بعض اوقات عمل کے بغیر ہی بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے، کہ نیت اچھی ہو تو دراصل بلند مقام تک وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں کئی لوگ تم مدینہ میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی سفر نہیں کیا اور نہ کوئی وادی طے کی ہے، مگر وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے؟ فرمایا، ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے انہیں عذر نے روکا تھا، کیونکہ ان کے پاس سواریاں اور یہ ذرائع نہیں تھے، لیکن ان کی نیت تھی، وہ روتے ہوئے وہاں سے گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا۔ تو نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی جتنی بھی ہو محدود ہے، یعنی صرف چند سال، اگر اس میں نیک عمل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، وہ برے عمل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ رہے گا۔ محدود عمل اور غیر محدود جزا نیت کی وجہ سے ہے، کہ نیک نیت ہمیشہ نیکی کرتے رہے اور بدی کی نیت کہ ہمیشہ بدی کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو مدینہ میں رہنے والے جو صحابہ تھے، ان کی نیت کیا تھی، ساتھ میں تبوک میں جانے کی، لیکن وہ نہیں جا پائے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، چیزیں نہیں تھی، مجبوراً پھر وہ نہیں جا پائے، لیکن وہ جانا چاہتے تھے، ان کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبے دیے، وہ درجے دیے جو تبوک میں جانے والے لوگوں کو دیے تھے۔ تو نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، درجات کی بلندی تک ان کو پہنچا دیا جاتے ہیں، ان کے اعمال کو۔ تو دراصل قربانی کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ روح کا تقوی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں جو لیسن پڑھا تھا کہ روزہ اللہ نے حکم دیا، اور پھر روزوں کا مقصد بتایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تقوی ہے، اور پھر قربانی کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور پھر قربانی کا گوشت نہ پہنچتا ہے، نہ اللہ کیا، نہ خون پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یعنی یہ جذبہ نا انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ یہ جو قربانی ہے، قربانی دراصل عبادت کی روح ہے اور اس کا تقوی ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر اس عبادت کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہماری زندگی میں یہ جملہ معاملات میں بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی، یعنی اللہ کی مرضی اور اس کے قانون ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پورے ملک میں نافذ ہیں؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہمیں اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کا فریضہ ہر سال یاد دلاتی ہے، ہر سال۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38۔
सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिन के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई खयानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं है। आयत नंबर 38 से आयत नंबर 41, ये आयत दरअसल सफर हिजरत के दौरान नाजिल हुई। इन आयत में मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ जंग की इजाजत दी गई है। इससे पहले जो मक्की दौर में मुसलमानों को हुक्म था कि कुफ्फार के जुल्म को तशद्दुद के जवाब में क्या हाथ वो ना उठाए, यानी कि मुसलमानों को मना किया गया था कि वो जवाब ना दे, ताकि उन्हें मुसलमानों को कुचलने का जो बहाना ना मिल जाए। इसी तरह ना सिर्फ मुसलमान अपनी इफरादी कुव्वत को महफूज रखने में कामयाब हो सके, बल्कि जुल्म के मुकाबले में हुस्न अखलाक के मुजाहरे से कई असहाबे खैर यानी कि बहुत सारे सहाबा मुसलमान हो गए, उन्हीं के सफ़ों में वो शामिल हो गए। अब ऐसे ज़ालिमों के खिलाफ जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया और उन्हें हिजरत पे मजबूर किया, मुसलमानों को हाथ उठाने की इजाज़त दी जा रही है जब वो मदीना चले गए। अल्लाह ताला मुसलमानों से अपनी नुसरत और वादा का फरमाकर कामयाबी का यकीन दिला रहे हैं कि अगर ज़ालिमों को ज़ुल्म से ना रोका जाए तो ज़मीन में फ़साद फैलता ही चला जाएगा। आयत देखिए, आयत नंबर 38। आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कोई खयानत करने वाला नाशुक्रा हरगिज पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ फरमाया कि सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिन के दुश्मन को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। तो दरअसल जिस तरह 6 हिजरी में ना काफिरों ने अपने गलबे की वजह से मुसलमानों को मक्का जाकर उम्रा करने नहीं दिया, अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद काफिरों के इस गलबे को खत्म फरमाकर मुसलमानों से उनके दुश्मनों को हटा दिया और मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला जो ज़ालिम है, फसादियों को हटाते रहते हैं। आए देखिए आयत नंबर 39, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं, उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मज़लूम हैं। तो इस आयत में ना सबसे पहले जिहाद का हुक्म दिया गया है, जिसके 2 मकसद यहाँ पे बयान किए गए हैं। पहला मकसद क्या है? शिर्क और ज़ुल्म का खात्मा। दूसरा मकसद है अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी की जाए। बेशक उन पर बेशक उनकी मदद पर अल्लाह ताला कादिर है। आयत देखिए, आयत नंबर 40, ये वो है जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया, यानी कि जो मुहाजिरीन हैं जिन्होंने हिजरत की। सिर्फ उनके इस कौल पर कि हमारा परवरदिगार फ़कत अल्लाह है, यानी कि उन्होंने किस चीज़ की बात कही? तौहीद की बात कही। तौहीद की बात करने की वजह से उनको उनके घरों से निकाल दिया गया। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक-दूसरे से ना हटाते रहते तो इबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबद और मस्जिद भी ढा दी जाती। जहाँ अल्लाह ताला का नाम बाकसरत लिया जाता है। जो अल्लाह ताला की मदद करेगा, अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला है, ग़लबे वाला है। आयत देखिए, आयत नंबर 41, ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में उनके पाँव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज़ें कायम करेंगे और ज़कातें देंगे और अच्छे कामों का हुक्म करेंगे और बुरे कामों से मना करेंगे। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ताला की ही इख्तियार में है। आयत देखिए, आयत नंबर 42, अगर ये लोग आपको झुटलाएँ तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तो उनसे पहले नूह को भी उनकी कौम और आद और समूद ने भी झुटलाया और कौम इब्राहीम और कौम लूत ने भी। तो इन आयत में दरअसल आयत नंबर 42 से आयत नंबर 45 तक इन आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि पहले ज़माने में भी कई कौमें ऐसे गुज़री हैं जिन्होंने रसूलों को झुटलाया और कौमों जो उनकी कौमें एक वक़्त उनको मोहलत दी गई, एक वक़्त तक की उनको मोहलत दी गई। फिर अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर क्या किया? उनके ऊपर अज़ाब लाया, उनको हलाक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आयत देखिए, आयत नंबर 44, और मदियन वाले भी अपने नबियों को झुटला चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए जा चुके हैं। बस मैंने काफ़िरों को यूँ ही मोहलत दी और फिर धर दो बोया, यानी कि उनके ऊपर अज़ाब आया। फिर मेरा अज़ाब कैसा हुआ? आयत 45 देखिए, बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने तह व बाला कर दिया, इसलिए कि वो ज़ालिम थे। बस वो अपनी छतों के बल औंधी ही हुई पड़ी हुई हैं और बहुत सी आबाद कुएं बेकार पड़े हैं और बहुत से पके और बुलंद महल वीरान पड़े हुए हैं। यानी ये जहाँ पर आबाद थे,
عرب کے لوگ تو وہاں پر یہ بستیاں بہت ہی آس پاس موجود تھی. صبح شام کا گزر ہوتا تھا ان کے راستوں سے، انہی راستوں سے. آئے دیکھیں آیت نمبر 46. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر جو اہل مکہ والوں کا حال اور ان کا رویہ کہ مسلسل ان کو دعوت دی جاتی رہی، حقائق سامنے موجود تھے، رسول سامنے موجود تھے، اور پہلے جو نشانات ہیں، عبرت کے نشان اور واقعات ان کے آس پاس موجود تھے، لیکن یہ سب تمام چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھوں پہ کیا کر رکھا تھا؟ آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھ سے اندھے تھے، کان ہوتے ہوئے بھی وہ کان سے بہرے تھے، عقل ہوتے ہوئے وہ عقل سے اور فہم سے سب چیزوں سے خالی تھے. آپ کو پتا ہے نا، ہم لوگ کتنی بار یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کالا جو نقطہ ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے، گویا وہ جو دل ہے اس کا پورا کالا ہو جاتا ہے. ہاں، اگر وہ پہلی بار میں جیسے گناہ اس نے کیا اور پھر وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پھر سے پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پھر کوئی اچھائی اندر جا ہی نہیں سکتی ہے. کوئی اچھی بات، اچھی ہدایت کی بات، قرآن کی آیات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو بس اسی طرح یہ کفار کے لوگ تھے، تو کفار کی آنکھیں نہیں، دل بھی ان کے اندھے تھے. یہ آیت انسان کے روحانی وجود کی طرف اشارہ کر رہی ہے. انسان کے وجود میں روح کا مسکن اس کا دل ہے. روح دل سے دیکھتی ہے، سنتی ہے اور سوچتی ہے. آنکھیں چیزوں کا ظاہر دیکھتی ہیں اور دل چیزوں کا حقیقت دیکھتا ہے. کافر روحانی اعتبار سے مردہ اور حیوانی اعتبار سے وہ کیا تھے؟ زندہ تھے. لہٰذا جسمانی آنکھوں سے تو وہ خوب دیکھتے تھے لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 47. اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. ہاں، البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 48 ہر دور میں کافر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید کا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور مذاق کے ساتھ ساتھ طنز بھی کرتے رہے ہیں اور مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ لے آئیے ہم پر عذاب. تو یہ آیات انہیں آگاہ کر رہی ہے کہ عذاب کافروں پر آ کر رہے گا. اللہ کا ایک دن ان کے دنوں کے اعتبار سے 1000 برس کا ہے. وہ مہلت کو طویل سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی مہلت تو بہت کم ہے. یعنی دنیا کا 1000 سال اللہ کے یہاں کا کیا ہے؟ ایک دن. آپ سوچیں کتنی کم مہلت ہے نا. تو اس کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ طویل سمجھتے ہیں. آئے دیکھیں آیت نمبر 48. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آیت 49 دیکھیں. اعلان کر دو کہ لوگوں، میں تمہیں خلم خلا چوکنا کرنے والا ہوں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اعلان، اے لوگوں میں تو کیا ہوں؟ صرف اور صرف اعلان کرنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانوں کے لیے رہبر اور رسول بن کر آئے، یعنی کہ سارے انسانوں کے لیے، سبھی کے لیے، ٹوٹل، یعنی کہ فار آل، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے. تو اسی لیے یہاں پہ خطاب میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے کیا گیا ہے. اس میں قیامت تک کی ہونے والے وہ کفار مشرکین آ گئے جو اہل مکہ کا سا ان کا رویہ تھا، انہوں نے اختیار کر رکھا تھا.
आइए देखिए आयत नंबर 50। बस जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी है। आयत 51 देखें। और जो लोग हमारी निशानियों को और पस्त करने के दर पे रखते हैं, कोशिशें करते हैं, तो वही क्या है, दोजखी हैं। आयत 52। हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा उसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा तो शैतान ने उसकी आरजू में कुछ मिला दिया। बस शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। अल्लाह ताला दाना है और बाहिकमत है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर खबर दी है आयत नंबर 52 से आयत नंबर 54 में शैतान की पैदा करदा यानी कि शैतान जो क्रिएट करता है फितने का जिक्र किया गया है। यहाँ जो लफ्ज आया है आयत में तमन्ना, इज़ा तमन्ना, तो तमन्ना जो लफ्ज है तमन्ना के एक माने है आरजू की या दिल में ख्याल किया, और दूसरा माना यह है कि तिलावत या पढ़ाया। यानी जब भी अल्लाह का रसूल या नबी वही शुदा कलाम पढ़ता है और उसकी तिलावत करता है तो शैतान उसकी क़िराअत या तिलावत में अपनी बातें मिलाने की कोशिश करता है या उसकी बाबत लोगों के दिलों में शुबहे डालता है और मीन मेख निकालता है। अल्लाह ताला शैतान की रुकावटों को दूर फरमाता है और तिलावत में मिलावट की कोशिश को नाकाम फरमा देता है। शैतान के पैदा करदा शक को और शुबहात का इजाला फरमाकर अपनी बात को, अपनी आयत को मुहकम यानी पक्का फरमा देता है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान की ये कारस्तानियां सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी रसूल और नबी आए सब के साथ ही यही कुछ होता आया। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं। शैतान की उन शरारतों और साजिशों से जिस तरह हम पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम को बचाते रहे, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफूज रहेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, आप देखिए कि जब शैतान ने रसूलों को नहीं छोड़ा, अंबिया को नहीं छोड़ा, उनके दिल में भी क्या है, इस तरह से क्रिएट करता है, फितने में डालता है, शकों को शुबहात डालता है ना, तो आप देखिए कि एक मामूली इंसान वो कैसे बच सकता है ना। लेकिन फिर वही है कि शैतान की चाल क्या है, दरअसल कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, लेकिन अगर कोई बंदा मोमिन है, सुबह-शाम के अस्कार पढ़ता है, अपनी हिफ़ाज़त कर लेता है, तो फिर किसी भी किस्म का उसके ऊपर कोई वसवसा असर नहीं होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम और सोते वक़्त क्या करते थे, मुअव्वज़तैन पढ़ते थे। अपने ऊपर पढ़ के दम करते थे, हाथों पे फूँक करके पूरी बॉडी पे मलते थे। तो शैतान हर वक़्त पीछे लगा है, क्योंकि जो हम सब के आदम थे, सारे इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम थे, तो जब उसने यानी कि उस शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को गलबलाया, बहकाया, जन्नत से निकलवा दिया और फिर उसी दिन से कसम खा ली थी कि अल्लाह मैं सारे के सारे बनी आदम का मैं दुश्मन यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी बच्चे मैं सबका खुला हुआ दुश्मन हूँ। तो उसने तो अपनी दुश्मनी के लिए सारे के सारे हथकंडे अपना रखे हैं ना। तो कोशिश में वो लगा हुआ है, तो अक्लमंद तो वही है जो अपनी क्या करे, हिफाज़त फरमाए। आइए देखिए आयत नंबर 53। ये इसलिए कि शैतानी मिलावट को अल्लाह ताला उन लोगों की आज़माइश का ज़रिया बना दे, जिन लोगों के दिलों में बीमारी है और जिन लोगों के दिल सख्त हैं। बेशक ज़ालिम लोग गहरी मुखालिफत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये इसलिए है कि शैतानी जो मिलावट को अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आज़माइश का ज़रिया बना दे जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ है, सख्त है। यानी शैतान ये हरकतें इसलिए करता है कि लोगों को गुमराह करे और उसके जाल में वो लोग फँस जाते हैं जिनके दिलों में शक शुबहात होती है, कुफ्र होता है, निफाक का रोग होता है या गुनाह करके उनके दिल सख्त हो चुके हैं, वो उसके फंदे में फँस जाते हैं। आयत देखिए आयत नंबर 54। और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता किया गया है वो यकीन कर ले कि ये आपके रब ही की तरफ से सरासर हक ही है। फिर वो उस पर ईमान लाए और उनके दिल उसकी तरफ झुक जाए। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राह रास्त की तरफ रहबरी करने वाला है।
یعنی یہ القائے شیطانی اگر اہل نفاق اور اہل کفر کے شرک میں حق میں فتنہ ہے اور اس کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف جو علم والے ہیں، اللہ کی معرفت والے ہیں، اللہ کے علم کی معرفت کے حامل ہیں، تو ان کے ایمان اور یقین میں دراصل کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ جو بات ہے یعنی قرآن وہ کیا ہے، وہ حق ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ الہی میں جھک جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے، وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 55 ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے، ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے آیت میں، یوم عقیم آیا ہے، یومن عقیم۔ یومن عقیم سے مراد دراصل قیامت ہے۔ یوم عقیم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بانجھ دن ہے، اور بانجھ دن سے مراد یعنی یومن عقیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اسے بانجھ یعنی عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک بانجھ کو کہا جاتا ہے نا، ایک عورت کو بانجھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اس لیے بھی کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، اسی لیے اس دن کو یوم عقیم کہا گیا ہے۔ دو معنی بتائے گئے ہیں، پہلا کیا ہے کہ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، یا پھر کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، اس لیے اسے عقیم کہا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 56۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے نعمتوں میں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ یعنی اس دن جو ہوگا، ایسے تو لگتا ہے کہ آج کوئی بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ، دراصل یہ کیا ہے، یہ سب وقتی ٹیمپریلی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو وقتی طور پر بطور انعامی یا بطور امتحانی لوگوں میں جو بادشاہت اختیار ہے اور مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے، کسی کے پاس بھی کوئی بھی بادشاہی اور اختیار نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی اور اسی کی فرما روائی ہوگی۔ نہ ہی کوئی اس دن ٹیمپرری بھی یا وقتی طور پر بھی کوئی بادشاہ ہوگا، جو آج وہ وقتی اور ٹیمپرری ہے۔ آج بھی اللہ بادشاہ ہے، اور پہلے بھی اللہ بادشاہ تھا، اور آخرت میں بھی اللہ بادشاہ ہوگا، لیکن کچھ یہاں بادشاہ مقرر کر رکھے تاکہ انسان کیا کرے، ان چیزوں پہ غور فکر کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 57۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آیت 58۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا اور پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، یعنی اسی ہجرت کی حالت میں وہ موت ہو گئے، موت آ گئی ان کو، یا پھر وہ شہید کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہترین ہے، سب سے بہتر ہے۔ آیت 59۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہیں پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، بردباری والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں کسی بھی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور یہاں تک کہ کسی انسان کے دل میں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ اب سوچے ذرا کیسی ہوگی نا جنت، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا جنت ایسی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں والی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60 ہے۔ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادہ کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلہ لیتے لیتے تم ظالم ہو جاؤ اور پھر وہ جس سے تم بدلہ لے رہے ہو وہ مظلوم بن جائے۔ یعنی اگر کسی مظلوم کو
اگر کسی مظلوم نے بدلہ لیا تو بدلہ لینے میں کیا کرنا ہے؟ زیادتی نہیں کرنا ہے، زیادہ نہیں لینا ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ مظلوم خود ظالم ہو جائے گا اور ظالم مظلوم ہو جائے گا، یعنی اللہ ہر مظلوم کی مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ مظلوم وہ ہے جس پر ظلم ہوا، ظالم وہ ہے جس نے ظلم کیا۔ تو بس اگر بدلہ لینے میں ذاتی ذرا بھی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ اپوزٹ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے ما اقو ما اقبتا، ٹھیک ہے، ما اقبا، تو لفظ ہے ما اقبا بہی ثم بغیا۔ تو عقوبت سے مراد دراصل کیا ہے؟ سزا یا بدلہ کو کہتے ہیں۔ عقوبت سے مراد سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کیے کی جزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادہ کی گئی ہے اسے بقدر زیادہ بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو چکے ہیں تو ظالم اور مظلوم پھر اس پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو ضرور مدد فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھ جاتی ہے، بادلوں پر اٹھ جاتی، سیدھے عرش پہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی ذاتی کا آغاز کرنا، کسی ذاتی کا آغاز کرنا، یہ ظلم ہے۔ دو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلی گالی دی گناہ اس کو ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم تھا، وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے، اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے تو وہ ظالم بن جائے گا۔ تو جس نے پہل کی ہوتی ہے تو وہی ظالم ہوتا ہے، لیکن جب جواب دینے والا حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا۔ تو اتنا ہی رکھے جتنا کیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو تم ظلم کر رہا ہے، جو بھی بدلہ لے رہا ہے، یہ جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ کوئی اپنی لاکھ صفائی کہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، یا انہوں نے ایسا کیا، یا انہوں نے کیسا کیا، یا ہم نے کیسا کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایک انگلی کا چلنا، ہاتھوں کا چلنا، زبان کا ہلنا، اللہ کے یہاں سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون ظالم ہے اور کون واقعی میں مظلوم ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں نا بظاہر لگتا ہے فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، فلاں مظلوم ہے، فلاں ظالم ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اپنے آپ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم مظلوم ہے کہ وہ ظالم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو آیات کونیہ ہے ان کا ذکر ہے، یعنی کہ جو کائنات میں اللہ کی آیاتیں بکھری پڑی ہیں ان کا ذکر ہے، مسلسل ایک چین کی طرح سے ہیں، 3-4 آیتوں میں، 5 آیتوں میں مسلسل ان کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 62، یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور باخبر ہے۔ آیت 64 دیکھیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ آیت 65، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کو تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑے، زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیت 66 دیکھیں، اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، اور بے شک انسان البتہ ناشکر ہے۔ آیت 67 دیکھیں، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس سے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو ایک ہی دین دے کر بھیجا،
ٹھیک ہے، توحید کی بات پہنچائی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور رسول کی بات مان لو، اور پھر کیا ہے، آخرت کا یقین رکھو۔ تو یہ سب کیا تھا؟ عبادت کا ایک ہی طریقہ تھا۔ اور پھر شریعتیں کیا تھی؟ مختلف تھیں، شریعتیں مختلف تھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس انہیں اس کام میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام پہنچا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ان کو آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، کیونکہ نا اب صراط مستقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں، یعنی پچھلی شریعتیں ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ جو بنی اسرائیل ہے، جو یہود ہے، جو نصارہ ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور ان پر ایمان لیتے، لیکن کیا کیا؟ اس کے اپوزٹ انہوں نے کیا۔ نصارہ تو ایک بار ایمان لے آئے، لیکن کیا ہے، جو یہود ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، بہت کم، بہت کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے، اور اس میں بھی جو چند لوگ تھے جو مخلصین تھے وہی ایمان لائے، باقی ایک بڑی تعداد جو تھی یہود کی علماء اور عالم، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 68۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ آیت 69 دیکھیں، بے شک تمہارے سب اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ آیت 70 دیکھیں، کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کام بالکل آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک کتاب محفوظ میں۔ دراصل یہاں پہ بات کی جا رہی ہے لوح محفوظ کی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس طرح بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان پیدا نہیں ہوا، اور ان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ساری کی ساری تقدیریں سب کی لکھی جا چکی تھی، اور کس میں لکھ کر محفوظ کر دی گئی تھی؟ لوح محفوظ میں۔ صحیح مسلم کے حدیث میں اسی طرح سے سنن کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ کیا چیز پیدا فرمائی؟ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، اور اس کو کہا کہ لکھ۔ تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے جو چیز پیدا کیا وہ کیا تھا؟ قلم تھا۔ قلم کو پیدا کیا، اس کی کتنی بڑی فضیلت پتہ چلتی ہے نا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان نے ہی اس قلم کو تھامنا ختم کر دیا ہے، چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، کوئی بھی وہ قلم نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قلم ایسی طاقت ہے نا کہ اس کے ذریعے سے سیلاب آ سکتا ہے، جنگ کی جا سکتی ہے، جہاد کیا جا سکتا ہے۔ قلم کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ قلم کی ہی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلم کا کام نہ کیا ہوتا، یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حفظ تھا وہ کاتبین کے ذریعے، جو مطلب کہ قرآن کریم لکھنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کو لکھوایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے جاتے تھے اور لکھواتے جاتے تھے، پھر اس کو دہرائی تیرائی 3-4 بار چیک کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے الگ الگ کئی جگہ پر یہ قرآن کریم موجود تھا۔ ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے اس کو ایک مصحف کی شکل دی تھی۔ تو کسی صحابہ کے پاس کچھ تختیاں تھی، کسی صحابہ کے پاس کچھ آیتیں تھی، کسی صحابہ کے پاس کچھ آیتیں تھی۔ تو اس طریقے سے یہ قلم کی ہی طاقت تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی محفوظ کا ذمہ لیا، حفاظت کا ذمہ لیا قرآن کا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لکھ کر کے بھی محفوظ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قلم کی ہی طاقت تھی۔ جو قلم کی طاقت ہوتی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قلم کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا پی ایم اور سی ایم ایک آئی ایس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے نا۔ تو یہ قلم کی طاقت ہوتی ہے۔ تو عالم کے بارے میں تو ہم لوگ روز الحمدللہ فضیلتیں پڑھتے ہیں، تو دنیا میں بھی انسان کو دنیاوی جو علم ہے اس کو وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، اور دینی علم بھی اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو قلم کی طاقت کافی بڑی ہوتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر
71 اور یہ کہ اللہ کے سوا उनकी इबादत कर रहे हैं जिसकी कोई खुदाई दलील नाजिल नहीं हुई कि वो खुद ही उसका कोई इल्म रखते हैं, जालिमों का कोई मददगार नहीं है। आयत 72 देखें। जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतें तिलावत की जाती हैं तो आप काफिरों के चेहरे पर नाखुशी के साफ आसार पहचान लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठे। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बदतर खबर दूं? वो आग है जिसका वादा अल्लाह ताला ने काफिरों से कर रहा है और वो बहुत ही बुरी जगह है। आयत 73 देखें। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगा कर सुन लो। अल्लाह ताला के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं, गोया सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो ये इसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा बोधा है तालिब करने वाला और बड़ा बोधा है जिससे तलब किया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौहीद के बारे में लोगों को दावत दी है और मिसाल से बात साफ समझाई है। अल्लाह ताला आयते कुरान करीम में खोल खोल कर वाजे करके बात समझाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो जो झूठे माबूद हैं जिनकी इबादत की जा रही है, माबूदाने बातिल, उनके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने मिसाल से समझाया है। यानी माबूदाने बातिल यानी झूठे माबूद जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर मदद के लिए पुकारते हो, ये सारे के सारे जमा होकर एक निहायत हकीकी सी मखलूक जो मक्खी है उसको भी पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी तुम उन्हीं को अपना हाजत रवा समझते हो। तो तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? तुम्हारी अकल में क्या पत्थर पड़ गए हैं? तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत की जा रही है वो सिर्फ पत्थर की बेजान मूर्तियां ही नहीं बल्कि ये अकल और शऊर रखने वाले चीजें भी थी। यानी अल्लाह ताला के नेक बंदे भी हो सकते हैं जिनके मरने के बाद लोगों ने उनको अल्लाह ताला का शरीक ठहराया। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि ये सब इकट्ठे हो जाए। जो लफ्ज आया है वाला विज तमाऊ, यानी ये सब के सब इकट्ठे हो जाए, जमा हो जाए। तो एक हकीर तरीन शय यानी मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सिर्फ पत्थर की मूर्तियों को ये चैलेंज नहीं दिया गया, बाकी क्या है, यानी कि इससे पता चलता है सबको ये चैलेंज दिया गया। तो ये उनकी मजीद बेबसी का और लाचारगी का यहाँ पे जिक्र है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो उसे वो छीन भी नहीं सकते हैं। तो इनका ये लाचारगी और बेबसी का जिक्र है। यानी ये जो मक्खी है ना, उनके ही आस्थानों पर, उनके ही मंदिरों पर, उन्हीं की जहाँ इबादत की जा रही है वहां पर ये बैठती है और उनके ऊपर की चीज उनके मुंह करने वाला ये मक्खी लेके भाग जाती है। तो ये सब के सब मिलकर इकट्ठे भी हो जाए तब भी वो मक्खी को नहीं पकड़ सकते, ना ही मक्खी जो चीज छीन कर ले भागी है उसको वो वापस ले सकते हैं। तो आप देखिए कि मक्खी जो कुछ खा लेती है ना, तो वो फौरन ही वो हजम कर लेती है, अंदर ले जाती है। वो उसके मुंह पर नहीं लगा रहता, फौरन ही उसको क्या है, अंदर चला जाता है और ना ही इंसान उसको पकड़ सकता है फौरन। यानी जो लोग गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं वो इंतहाई कमजोर और बुत और जो माबूद हैं वो बहुत ही इंतहाई कमजोर है। लिहाजा उनकी मदद कहाँ से होगी ना, क्योंकि ना उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। इतने कमजोर और ये सारे के सारे मिल जाए कि मिलकर भी इतनी सी छोटी सी एक मखलूक को नहीं पकड़ सकते। और जो अगर मखलूक यानी कि वो जो मक्खी लेकर भागी है उसको भी वो लेके नहीं आ सकते। तो सोचने की बात है ना। यानी आप किसके पास जाते हैं मुश्किल के वक्त, जिसको आपने अपने से ज्यादा काबिल समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, आप समझते हैं कि वो आपकी मदद करेगा। आप बेबस हो चुके हैं तो वो आपको वो सपोर्ट कर देगा। लेकिन जिनके पास लोग जा रहे हैं, चाहे वो कब्रों में पड़े हुए लोग हों या बुत हों या मखलूकात हों या जिनको वो लोग पूछते हैं या जिनके आगे वो सजदे करते हैं, जिनकी फरियाद रसियां की जा रही हैं कि ये हमारे मुश्किल है, इनको वो सॉल्व कर देंगे, तो अफसोस है कि वो खुद मुसलमानों के अंदर ऐसी नासमझी पाई जाती है और बुजुर्गान दीन को पुकारने लगते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ मुसलमान कहते हैं ना लोगों को, अल्लाह ताला के जो बंदों को कहते हैं या गौसे आजम
نعوذ باللہ، پھر کہتے ہیں غنج بخش کہتے ہیں، اس طرح سے نہ جانے کیا کیا نام دے رکھے ہیں اور اپنے مشکل کشاؤں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر کر دیا قرآن کریم میں نا۔ افسوس تو بس یہی ہے کہ انسان قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ سمجھ کے پڑھے تو واقعی میں اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلیئر ہو جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 74، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی روزے اور قوت والا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زوراور اور قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ آیت 75، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جس کو اپنے لیے چنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو دراصل جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، وہ وحی بھی لاتے تھے اور ان کو چنا گیا تھا رسولوں تک پہنچانے کے لیے وحی الہی، اور یہ عذاب بھی لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے چن لے، چاہے انسانوں میں سے چاہے فرشتوں میں سے، جس پر چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 77، ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 78، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا اولا ہے، مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم پر دین اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ دین تمہارا کیا ہے؟ دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کہ حقیقت میں واقعی میں ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اگر جیسے وضو نہیں کر سکتا انسان تو تیمم کر لے، بیمار ہے تو تیمم کر لے، سفر میں ہے تو تیمم کر لے، کتنا آسان دین ہے نا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے ایکسکیوز می، اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں، گھٹنوں میں درد ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، کمر میں درد ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں، پریگننٹ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، ہے نا، سفر میں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنا اللہ نے ہمارا دین آسان کر دیا، کوئی مشکل رکھی کہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ سفر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 4 رکعت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 کر دیا، کہ ٹھیک ہے وقت کم ہے، سفر کی حالت میں ہو، ادھر بھاگے ادھر دوڑ دھوپے، تم کیا کرو بس 2 پڑھ لو۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ بیمار ہے یا مریض ہے، سفر پر ہے، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے جو ہے تم چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، رمضان کے روزے بھی اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ باقی دنوں میں تم گنتی پوری کر لو۔ اگر تم بیمار ہو، سفر پر ہو، یا تم کیا ہے، تم بیماری کی وجہ سے یا روزے نہیں رکھ سکتے ہو، بیماری ہے، سفر ہے، تو پھر کیا کریں، تو روزے باقی دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے حج میں بھی آسانیاں پیدا کر دی، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، جس کے پاس مال نہیں اس کے اوپر حج واجب بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمارا دین تو بہت آسان ہے، تو کس نے ہمارے دین کو تنگ کر دیا نا؟ تو تنگ کس نے کیا؟ علم کی کمی نے۔ علم نہیں تھا اس لیے ہمارا دین تنگ ہو گیا، لوگوں سے پوچھ کے 70 لوگوں سے پوچھا گیا، 70 نے الگ الگ جواب دیے۔ جب الگ الگ جواب ہے تو انسان کیا سمجھا؟ دین بڑا مشکل ہے، لیکن ایک قرآن کو پڑھ لیتا، ایک اللہ کی کتاب کو پڑھتا، سولوشن اس کو مل جاتا کہ ہمارا دین تو کیا ہے، بہت آسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا، مسلمان رکھا ہے۔ یہ فرقہ وارانہ نام جو لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں، اہل حدیث، بریلوی، وہابی، دیوبندی، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ تو ہم کیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسی محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے حق کیا ہے، جیسے حق ہے کرنے کا۔ تو حق ادا کیسے ہوتا ہے؟
حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں. یہی یعنی صرف اوپر ہی اوپر بھاگ دوڑ نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ. اللہ کے دین کی خدمت اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا مسجد میں جھاڑو ہی کیوں نہ لگا رہا ہے انسان، چاہے پیسے گن کر بینک میں جمع کرے، اور اس نے یعنی کہ اس نے پیسے گن کر جمع ہی کیوں نہ کروا دیے ہوں. ٹھیک ہے، ایک عملی ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں جو پیسے لے کر کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم لے کر کے وہ مدرسوں میں جمع کروا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، لیکن کیا ہے، اگر اخلاص کسی کے بھی کام میں ہے تو اخلاص کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کام اعلیٰ درجوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. ایک جھاڑو والے کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا پچھلے لیسن میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھاڑو والی کو کیا کیا، خاص کر کے گئے اس کی قبر پہ اور خاص کر کے پھر سے نماز جنازہ دوبارہ پڑھایا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے چاہے درجے بلند کر دے. کہ مین چیز کیا ہے، مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ انسان کی نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کی خاطر ہو، دنیا بھی کوئی بھی لالچ مطلوب اور مقصود اور مطلوب نہ ہو. یہی حال روزے کا بھی اور یہی حال قربانی کا بھی ہے. تو جن کی نیتوں میں اخلاص ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی جو بھی کوئی کام ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، اسے درجہ قبولیت تک پہنچائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا.